جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، کل ایک نوجوان نے سوال کیا ہے اور ایک ٹیچر بھائی نے بھی سوال کیا ہے کہ یہ لفظ جو ہوتا ہے بیت المقدس ہوتا ہے یا بیت المقدس ہوتا ہے یا بیت المقدس ہوتا ہے۔ تو آج جو ہے ہم آپ کو یہ بات بتانے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے الموجم الوسیط، یہ ریسرچ میں استعمال ہوتی ہے۔ نیچے اس کے جو مصنفین ہیں ان کا بھی جو نام لکھا ہوا ہے، یہ ایم فل پی ایچ ڈی کے لوگ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں ریسرچ میں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اس صفحے پر اور اس بحث میں جہاں یہ لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ اگر ہم وہ کریں تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ القدوس طاہر منزہ عن النقائص، یعنی نقائص سے جو پاک ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں القدوس ہو۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو لفظ ہے القدوس طاہر پاک۔ اچھا، القدیس عند النصارى المومن الذي يتوفى طاہرا فاضلا۔ قدیس جو ہے یہ قاف کے نیچے زیر ہو تو یہ نصارہ کے نزدیک وہ مومن، پاک مومن ہوتا ہے جو طاہر ہوتا ہے، فاضل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ القدس قاف پر پیش ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ قاف پر پیش ہے اور پھر دال پر جزم ہے اور سین پر پیش ہے۔ القدس البرکت خطیرت القدس، یعنی جس میں بہت زیادہ پاکیزگی ہو، یہ حضیرت القدس، ٹھیک ہے۔ الشریعہ او الجنہ و ہجر یرمی بہی فی البئر، یا قدس جو ہے اس پتھر کو بھی کہتے ہیں جو کنویں میں ڈالا جاتا ہے۔ لیعلم ماؤہا یرما بہی فی البئر، بئر کہتے ہیں کنویں کو، لیعلم ماؤہا، تاکہ جانا جائے کہ اس کا پانی کتنا ہے، اکثیر او ام قلیل، اکثر ہے یا یعنی زیادہ ہے یا کم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہو گیا قدس۔ القدس یہ نیا لفظ ہے، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو القدس و روح القدس، اس سے مراد کیا ہے؟ روح القدس۔ کیا مطلب؟ اس سے مراد ہے جبرائیل، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، جبرائیل۔ اے روح الطہر، یعنی پاکیزہ روح۔ روح القدس کا کیا معنی ہے؟ پاکیزہ روح، ٹھیک ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں قدس، قدح نحو الغمر، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ اب جو اصل بحث ہے وہ یہ دیکھیں آپ، وہ ہے المقدس، یعنی دال کے نیچے زیر ہو اور اوپر شد ہو، مقدس ہو۔ الراہب و المقدس من زار القدس، قدس جس نے قدس کی زیارت کی ہو، ٹھیک ہو۔ تو یہ ہے المقدس، یعنی مقدس جو ہے وہ اسم فاعل ہے، وہ راہب جو قدس کی زیارت کرتا ہے، جو کسی پاک مقام کی زیارت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقدس، اسم فاعل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہو گیا، سمجھ گئے۔ المقدس یہ اسم مفعول ہے، مبارک، البیت المقدس، ٹھیک ہو گیا، مفعول کے وزن پر، باب تفعیل ہے۔ قدس یقدس تقدیسا فہو مقدس و مقدس، مقدس اسم فاعل ہے، مقدس اسم مفعول ہے،
ٹھیک ہو گیا، جس کا معنی ہے مبارک. یعنی اگر آپ کہیں گے بیت المقدس تو اس سے مراد ہوگا پاک گھر، برکت والا گھر، پاک گھر ہے. لیکن جو اگلا ہے وہ ہے بیت المقدس. بیت المقدس یعنی جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں، اصل اس کی کیا ہے؟ بیت المقدس، مسجد کے وزن پر، مسجد، مفعل. یعنی یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے اور وہ کمرہ ہے، یعنی اس میں ظرف مکان ہے. وہ کمرہ ہے جس کی ہم زیارت کرنے جاتے ہیں، جہاں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، جس کو وہ اب یروشلم میں ہے اور وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور اسرائیل میں آج کل بھی جنگ چھڑی ہوئی ہے. تو اصل جو لفظ ہے وہ بیت المقدس ہے، مقدس. والنسبۃ الیہما مقدسی و مقدسی والکتاب المقدس چلو یہ اگلی بحث ہے. مقدس، پھر یہ مقدس یہاں انہوں نے دکھایا ہے، یہ دیکھیں، مقدس ہو، بیت المقدس، حرم القدس. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی اصل جو لفظ ہے وہ بیت المقدس، یعنی وہ حرم ہے، وہ کمرہ ہے، وہ کوٹھا ہے جس کو ہم سرکی میں کہہ دیں، جو وہاں بنا ہوا ہے. المقدسہ کس کو کہتے ہیں؟ الارض المقدسہ المبارکہ، والمقدسہ ارض فلسطین، اس کو بھی کہتے ہیں. یعنی ارض فلسطین کو، فلسطین کی زمین کو بھی مقدسہ کہتے ہیں. اب نتیجہ کیا ہے؟ اگر آپ بولیں گے بیت المقدس تو یہ مفعول ہے، یعنی پاکیزہ گھر، ٹھیک ہے، پاکیزہ جگہ، پاکیزہ گھر، جس گھر کو پاک کیا گیا ہو اس کو کہتے ہیں بیت المقدس، مفعول ہے یہ. ٹھیک ہو گیا؟ اور اصل جو بیت المقدس ہے یہ اس میں ظرف ہے، یعنی یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے. مقدس، بیت المقدس، یہ اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے، اور یہ اس جگہ پر دلالت کرتا ہے جہاں وہ واقع ہے. مقدس یعنی مقدس جگہ پر دلالت کرتا ہے، مفعل کے وزن پر ہے، جس طرح مسجد سجدہ کرنے کی جگہ. ٹھیک ہے؟ اب امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. اور تیسرا کیا تھا؟ اب مقدس کا سمجھ آ گیا ہے، یعنی اسم مفعول ہے مقدس، پاک کی گئی جگہ، پاک کیا گیا گھر. اور مقدس یہ پاک جگہ، پاک گھر، یعنی یہ اس میں ظرف مکان ہے، اس میں ظرف مکان ہے. یہ یہاں لکھا ہوا ہے، یہ مقدس، حرم القدس، پاکیزہ حرم جو ہے اس کو کہتے ہیں. اور قدس جو کہتے ہیں، یوم القدس منایا جاتا ہے ہر جمعے، جو رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے یوم القدس بنایا جاتا ہے. قدس کا معنی ہے برکت. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ قدس کا معنی کیا ہے؟ برکت. جہاں بہت زیادہ برکت ہو، کوئی برکت والا انسان ہو، کوئی برکت والی جگہ ہو، کوئی برکت والی کتاب ہو، ٹھیک ہے، برکت والی تسبیح ہو، مطلب ہر برکت والی چیز پر جو ہے وہ ہے قدس. اس سے پھر باقی چیزیں منسوب ہو جاتی ہیں، جیسے لیکن یہ روح القدس نہیں ہے، روح القدس ہے. یعنی وہاں دال پر جزم ہے، یہاں دال پر پیش ہے. روح القدس جس جبرائیل کا ایک لقب ہے، روح طاہر، پاک روح. ٹھیک ہے؟ اور قدوس یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، فعول ان کے وزن پر، الطاہر المنزہ عن النقائص. اور یہ اللہ پاک کی صفت ہے، قدوس، القدوس ہو، یہ اللہ پاک کی صفت ہے.
القدوس اور القدس، یہ برکت والی جگہ کو کہتے ہیں القدس۔ اور پھر آ گیا مقدس، یہ اسم فاعل ہے، یعنی جو کسی پاک چیز، راہب کو بھی کہتے ہیں، پاک آدمی کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مقدس یہ اسم مفعول ہے، یعنی باعظمت گھر، پاک گھر، یعنی اصل میں پاک ہے، پھر اس کو گھر کے ساتھ لگا دیں صفت موصوف بن جائے گا، یعنی اصل یہ صفت ہے اور اسم مفعول ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، مقدس، تو یہ حرم ہے، یہ وہ جگہ ہے، یعنی اس میں ظرف مکان ہے مقدس۔ بیت المقدس آپ بولیں گے تو آپ اس کوٹھے کی بات کر رہے ہیں، اس جگہ کی بات کر رہے ہیں، اور بیت المقدس بولیں گے تو آپ پاک گھر کا ذکر کر رہے ہیں، پاک چیز کا ذکر کر رہے ہیں، پاک گھر کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی صفت بیان کر رہے ہیں، اس کی عظمت اور شان بیان کر رہے ہیں۔ جبکہ اگر بیت المقدس بیان کریں گے تو آپ اس جگہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ خدا حافظ۔